Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel Worldly Affairs. I hope you all are doing good. आज की हमारी क्लास है डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से। हम पढ़ेंगे डिज़ास्टर की प्रिवेंशन के बारे में, एड्रेसिंग के बारे में, उसकी प्रिपेयर्डनेस के, मिटिगेशन के बारे में, और अगर डिज़ास्टर हो चुका है तो उसको रिस्पॉन्डिंग और रिकवरिंग के बारे में। सो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द क्लास। डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट DRM, जैसे कि इसके नाम से ही ऑब्वियस है कि ये डिज़ास्टर के जो रिस्क हैं उसकी मैनेजमेंट का नाम है। ठीक है, किसी भी डिज़ास्टर को, जब कोई डिज़ास्टर होता है तो उसको रिस्पॉन्स करने की जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, उससे रिकवरी की जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, और फ्यूचर में उसको प्रिवेंट करने की और उसकी फ्यूचर के लिए मिटिगेशन की जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, और उसकी प्रिपेयर्डनेस की जो तमाम ये रेंज है स्ट्रैटेजीज़ की, जो रेंज ऑफ स्ट्रैटेजीज़ और एक्टिविटीज़ हैं जो कि फ्यूचर में होने वाले या हो चुके हुए डिज़ास्टर के इकोनॉमीज़ पर, कम्युनिटीज़ पर और एनवायरनमेंट पर इफ़ेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन सब पूरे एक सेट ऑफ मैनेजमेंट को हम कहते हैं डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट। डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहला स्टेप ये है कि आप रिस्क की असेसमेंट करें कि किस हैज़र्ड के साथ कितना रिस्क एसोसिएटेड है। ठीक है, जैसे कि अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, हरिकेन्स, वाइल्ड फायर्स, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स और इस तरह के बहुत सारे ऐसे हैज़र्ड्स हैं जिसके साथ होने वाले रिस्क उन हैज़र्ड से रिलेटेड डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो उनकी असेसमेंट करना, उनकी एवेल्यूएशन करना जो है, तो सबसे पहला स्टेप है डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट में। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन, यानी कि हैज़र्ड कितना रिलेटेड है उसकी मॉनिटरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हमारे पास आ जाता है वेदर पैटर्न्स को स्टडी करना, सीज़मिक एक्टिविटीज़ को ट्रैक करना। ठीक है, जो ज़मीन से रिलेटेड है, हमारी अर्थक्वेक से रिलेटेड, ठीक है, वो सीज़मिक एक्टिविटीज़ हैं, उनको स्टडी करना, उन पर ट्रैक करना, उनको मॉनिटर करना, या इन्वायरमेंटल चेंजेस को मॉनिटर करना। ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिज़ास्टर की तरफ बढ़ सकते हैं। इनको अगर टाइमली मॉनिटर किया जा सके तो इनको रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इनसे रिलेटेड जो रिस्क्स हैं उनको कम किया जा सकता है। इनसे रिलेटेड जो इम्पैक्ट्स जो कम्युनिटीज़ पर, एनवायरनमेंट पर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर, या जहाँ कहीं भी इनसे रिलेटेड जो इनके इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, उनके रिस्क्स को ज़रूर कम किया जा सकता है। डिज़ास्टर के लिए ज़रूरी हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। ऐसे मेजर्स लिए जाएं जिससे किसी भी डिज़ास्टर से एसोसिएटेड रिस्क को कम से कम किया जा सके। ठीक है, इसमें हमारे पास आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इम्प्रूव करना, ऐसे बिल्डिंग कोड्स बनाना, ऐसे बिल्डिंग मटेरियल्स यूज़ करना जिसके अंदर किसी भी किस्म के डिज़ास्टर से लड़ने की ताकत हो और वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा उसकी रिड्यूस कर दी जाए। ठीक है, जैसे कि आजकल अर्थक्वेक रेजिस्टेंट मटेरियल्स बिल्डिंग में यूज़ किए जा रहे हैं ताकि अर्थक्वेक से उसकी वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, बिल्डिंग्स को और जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं और हाउसिंग को इम्प्रूव किया जाए ताकि वल्नरेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स की रिड्यूस की जाए, क्योंकि ज़्यादातर यही देखने को मिलता है कि जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही होती है तो इंसानी लॉस भी ज़्यादा होता है, उससे इकोनॉमिक लॉस भी ज़्यादा होता है, और इन्वायरमेंटल भी हमारे पास उससे इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ज़्यादातर रिस्क इसी से एसोसिएटेड हैं। तो इन चीज़ों की वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करने के साथ साथ हम उनके रिस्क को भी कम करते जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ऐसे लैंड प्लानिंग की जाए, लैंड ऐसी यूज़ की जाए जहाँ पर किसी भी डिज़ास्टर से रिस्क जो हैं तो कम से कम हों। जैसे कि सी के पास अगर हम सी साइड पर अगर हाउसिंग कम्युनिटीज़ बनाना स्टार्ट कर देंगे तो वहाँ पर फ्लड्स आने का ख़तरा सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस होगा, इन्वायरमेंटल, ह्यूमन लॉस, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस, इकोनॉमिक। ठीक है, तो ये इस सारे किस्म के लॉसेस से बचने के लिए ये प्लानिंग्स हैं कि सी के साइड पर हम बिल्कुल कम्युनिटीज़ को नहीं बिल्डअप कर सकते, रेजिडेंशियल एरियाज़ नहीं बना सकते जहाँ पर इस किस्म के डिज़ास्टर से वल्नरेबिलिटी ज़्यादा हो। डिज़ास्टर्स के लिए ज़रूरी है कि उसकी हमारे पास प्रिपेयर्डनेस पहले से मौजूद हो। ठीक है, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान्स हों,
جیسے کوئی ڈیزاسٹر اکر کرتا ہے تو امیجیٹلی جو گورنمنٹ ہے یا کمیونٹیز ہیں یا کوئی بھی ایجنسیز یا آرگنائزیشنز ہیں تو امیجیٹلی اس کو رسپانس کریں، وہاں پر ریسکیو سسٹم سٹارٹ کریں۔ اچھا، پریپیئرنس میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ پہلے سے ہی کسی کو ارلی نوٹس ایشو کر دیں کہ ہاں اس ایریا میں یہ فلاں ڈیزاسٹر ہونے والا ہے، کیونکہ ان کو مانیٹر کرنا پاسبل ہے، روکنا اگر پاسبل نہیں ہے تو ٹھیک ہے، تو ان کے رسکس کو کم کرنے کے لیے اگر ضروری ہے تو لوگوں کو پہلے سے بتا دیا جائے تاکہ لوگ پہلے سے ہی سیفٹی میجرز لے لیں، اور اگر ضروری ہے تو اس ایریا کو ایویکیویٹ کر دیں، وہاں سے نکل جائیں فوری طور پر، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہی جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ارلی وارننگ سسٹمز لوگوں کو دے دیے جائے تاکہ وہ جگہ کو ایویکیویٹ کر دیں یا پروٹیکٹیو میجرز لے لیں، ٹھیک ہے۔ تیسری بات ہمارے پاس ہے کوآرڈینیشن اینڈ رسپانس۔ تو صرف ایک آرگنائزیشن کے رسپانس سے اتنا ہمیں ویل آرگنائزڈ ہونا چاہیے، سب کچھ ویل کوآرڈینیٹ ہونا چاہیے، گورنمنٹ کو، گورنمنٹ ایجنسیز کو یا این جی اوز کو، اس کے علاوہ ہر قسم کے آرگنائزیشنز کو سٹیپس لینے چاہیے اور رسپانس کرنا چاہیے۔ جس ایریا میں ڈیزاسٹر ہوا ہے وہاں ایمرجنسی سروسز دینی چاہیے، ایمرجنسی سروسز پرووائڈ کرنی چاہیے، ریسکیو پرووائڈ کرنا چاہیے، میڈیکل اسسٹنس بہت ضروری ہے۔ اگر کسی ایریا میں کمیونٹیز افیکٹ ہوئی ہیں، کہیں انجریز ہیں یا ڈیتھس ہیں خدا نخواستہ، تو میڈیکل اسسٹنس بہت زیادہ ضروری ہے، ریسکیو آپریشن ضروری ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اس سے پہلے تو ہم نے پری ڈیزاسٹر کا فیز کور کیا ہے، جس میں ہم نے پڑھا ہے کہ ڈیزاسٹر سے ہونے سے پہلے اور ڈیزاسٹر ہو گیا تو اس کے فوراً بعد کیا اسٹریٹجیز اپنائی جاتی ہیں۔ اب جو ہے تو ڈیزاسٹر کے پوسٹ ڈیزاسٹر فیز کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک ڈیزاسٹر کے بعد جب بہت سارا اگر لاس ہو گیا تو اس افیکٹڈ ایریاز میں اس کی ریہیبلیٹیشن کیسے کرنی ہے اور ری بلڈنگ کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ریکوری پلانس میں انفراسٹرکچر کی ریسٹوریشن آ جاتی ہے، انفراسٹرکچر کو دوبارہ سے بلڈ اپ کرنے کے جو سارے پلانز ہیں، اور وہاں سے کوڑا کچرا سارا ملبہ وغیرہ اٹھانا اور سوشل سروسز جس کے اندر آ جاتا ہے سب کچھ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جو اکنامک ایکٹیویٹیز وہاں پر ہو رہی تھی ان کو وہاں واپس سے بحال کرنا، اس کے ساتھ ساتھ سائیکولوجیکل سپورٹ جو انڈیویجولز یا کمیونٹیز اس ڈیزاسٹر سے افیکٹ ہوئی ہیں، someone has lost their loved one or even someone has affected economically، تو سائیکولوجیکلی یہ چیزیں ان کو بہت امپیکٹ کرتی ہیں، تو ان کو سائیکولوجیکل سپورٹ دینا بھی ریہیبلیٹیشن کے انڈر آتا ہے، کیونکہ ان کے امپیکٹس بھی بہت لانگ لاسٹنگ ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیزاسٹر افیکٹڈ کمیونٹیز کے اکنامک برڈن کو شیئر کرنا بھی ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کی ہی ایک اسٹریٹجی ہے، جس میں ہمارے پاس انشورنس آ جاتی ہے یا کیٹاسٹرافی بانڈز، یعنی کہ انٹرنیشنل ایڈز یا لوکل ایڈز ڈیزاسٹر افیکٹڈ کمیونٹیز کے پاس آتی ہیں ان دا فارم آف منی، ان دا فارم آف فوڈ، ان دا فارم آف سپلائز یا میڈیکل اسسٹنس، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کانٹینجنسی فنڈز کہتے ہیں ان فنڈز کو جو اکٹھے کیے گئے ہوتے ہیں اور رکھے گئے ہوتے ہیں ایک سائڈ پر تاکہ کسی ناگہانی آفت کی صورت میں کام آ سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کی اور این جی اوز وغیرہ کی پارٹنرشپ کی صورت میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، تو یہ سارے ہے رسک فائنانسنگ جو کہ ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کی ایک اسٹریٹجی ہے، اینڈ اٹ از اے ویری امپورٹنٹ ون۔ اس کے ساتھ ساتھ فیوچر میں ڈیزاسٹر کی میٹیگیشن کے لیے یا اس کو پریونٹ کرنے کے لیے یا زیادہ سے زیادہ رسک کو کم کرنے کے لیے پبلک اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اسپیسیفک ہیزرڈس کے پوٹینشیل جو ہے تو اسپیسیفک ڈیزاسٹرز کے پوٹینشیل ہیزرڈس کے بارے میں اور سیفٹی میجرز کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ ایجنسیز اور آرگنائزیشنز کو ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کے اسٹریٹجیز میں ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے انوالو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، لوگوں کو ٹریننگ دینا اور ان کو ٹیکنالوجیز پرووائڈ کرنا اپنی کمیونٹیز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو ریسورسز کی بھی فراہمی بہت زیادہ کروشل ہے۔ کسی بھی ڈیزاسٹر کی صورت میں کسی بھی افیکٹڈ کمیونٹیز کا اکنامک لاس، ہیومن لاس اور
انفراسٹرکچر لاس بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ سارا افیکٹ کرتا ہے وہاں کے جتنے بھی کمیونٹیز کے ممبرز ہیں, انڈیویجولز اور ایز اے گروپ, ٹھیک ہے, سب کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. اس صورت میں گلوبل کولیبوریشن بہت زیادہ ضروری ہے. جس بھی کنٹری میں ڈیزاسٹر ہوا ہے, جس بھی کنٹری کے کسی بھی ایریا میں ڈیزاسٹر ہوا ہے, تو اس کنٹری کی گورنمنٹ کو بھی چاہیے, اینڈ گلوبل کولیبوریشن بھی ضروری ہے. انٹرنیشنل ان کو ایڈ آئے, ہیومینیٹیرین اسسٹنس آئے, تاکہ وہ جلد از جلد اس ڈیزاسٹر کو ریکور کر سکیں, اس ریجنز کو جو افیکٹ ہوئے ہیں, اور ان کو ری بلڈ کیا جا سکے. آج کی کلاس میں ہم نے پڑھا DRM کے بارے میں, یعنی ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کے بارے میں, کہ ایک ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہے, ٹھیک ہے, ایک ملٹی اسٹیک ہولڈر اپروچ ہے, جس کا ایم ہے کہ ڈیزاسٹرز کے رسک کو بہت زیادہ کم کرنا, ٹھیک ہے, کیسے رسک کی اسیسمنٹ کر کے رسک کو ریڈیوس کیا جائے, اس کی پریپیئرڈنس سے, رسپانس سے, اور ریکوری کرنے سے, ٹھیک ہے. یہ سب کمبینیشن ہے, سیٹ آف اسٹریٹجیز ہیں جو کہ ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کے انڈر آتا ہے, جس کا ایم ہے لوگوں کی لائفز کو, پراپرٹی کو, اور انوائرمنٹ کو ڈیواسٹیٹنگ افیکٹ سے پروٹیکٹ کرنا, یا رسک کو کم سے کم کرنا, چاہے وہ ڈیزاسٹر نیچرل ہو یا مین میڈ ڈیزاسٹرز ہوں. DRM جو ہے تو نہ صرف لائفز کو سیو کرنے کے لیے بہت افیکٹو اسٹریٹجی ہے, بلکہ ایک سسٹینیبل کمیونٹی کو بلڈ اپ کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ کروشل کردار ادا کرتا ہے. Okay, so thank you so much for watching the video, and please feel free to ask any questions, and do like, share and subscribe for more educative content. Bye.